اللہ 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 کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. یہ ربیع الاول میں سن لیں. اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بھائی معاملہ تو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا. محبت کب ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے محبت ہوتی ہے نا. ہمارے نبی کے احسانات. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے بولو کون؟ حضرت آدم. اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جنت میں، اور اللہ نے منع کیا تھا. کھڑے بولو نا. اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب مت جانا. بھائی ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں بھائی درخت کے قریب. لیکن حضرت آدم گئے. بولو حضرت آدم گئے. مطلب مسٹیک ہو گئی. ساتھ میں بولو حضرت آدم سے سنگل یعنی ایک، اونلی ون مسٹیک ہو گئی. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے آدم یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے. یعنی مسٹیک ہو گئے، غلطی. اب سننا. حضرت آدم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے. بعض علماء کہتے بیٹے اور بعض علماء کہتے پوتے، مگر ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. کون؟ حضرت ہوگا. احمد آباد میں بھی شیس نام تو ہوگا نا. پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی تو لوگوں نے رکھنا شروع کیا. بہت پیارا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. تو حضرت آدم بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بولو یا پوتے بولو کون؟ حضرت. اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت آدم جب بھی بیٹھے نا اپنے پوتے کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ؟ حضرت. تو حضرت آدم ایک ہی بات کرے، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی بولو محمد. تو ایک دن حضرت شیس نے کہا ابا آدم یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات، جب میں آتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے. حضرت شیس نے کہا وہ نبی ہے، آپ بھی تو نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں. آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. آپ حضرت آدم ہیں، میں بھی نبی ہوں، میرا نام حضرت شیس ہے. اور آنے والے محمد وہ بھی نبی ہے. لیکن آپ جب زبان پر آؤ. اب سننا. حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بیٹے یا پوتے جو بھی ہو شیس کا، شیس بیٹھو، آج میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ابا میں اور آخری نبی میں کتنا فرق ہے. بولو سبحان اللہ. تمہارے ابا کون؟ حضرت آدم. اور آخری نبی کون؟ محمد. اور کتنا فرق ہے میں بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہی غلطی جو میں نے آپ کو بتائی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے میرے بیٹے یا میرے پوتے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے جنت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے میری ایک غلطی، اس پر اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی ایسے شان والے ہوں گے کہ ان کی امت روزانہ گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پر غلطی کریں گے، لیکن اللہ قیامت تک ان کو وطن سے بے وطن نہیں کرے گا. کتنا بڑا احسان. آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہم کو گھر سے نکالا؟ کبھی اللہ نے ہم کو وطن سے بے وطن کیا؟ روز ہم گناہ کرتے، موبائل پر گناہ کرتے، پب جی پر گناہ کرتے، واٹس ایپ پر گناہ کرتے، روز گناہ کرتے، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ. حضرت آدم فرماتے ایک غلطی ہوئی، مجھ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا. اور یہ آخری نبی کے امت کو دیکھنا اتنے گناہ ہوں گے لیکن کبھی اللہ وطن سے بے وطن. یہ تو پہلی بات ہوگی، نوٹ کرتے جانا. حضرت آدم نے پھر کہا اے بیٹے کون؟ تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے. اللہ نے کپڑے اتار دیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے نا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آدم کے کپڑے اتارو. تو حضرت آدم شرم کے مارے ارے نہیں 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 میرے کپڑے کیسے اتار؟ اللہ نے کہا آرڈر اتارو.
اللہ کا آرڈر ہے اتارو. تو حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپایا تھا. اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں کہا, میرے ساتھ میں سب بچے پڑھیں گے, فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا, آدم کے کپڑے اتارو. اب حضرت آدم کہتے میرے بیٹے شیش, تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے اتار دیے, لیکن آخری نبی محمد مجتبی, بولو سبحان اللہ, آخری نبی احمد مصطفیٰ, ان کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کی امت روزانہ گناہ کرے گی, اللہ کپڑے نہیں اتاریں گا بلکہ کپڑوں پہ زیادہ کپڑے عطا کرتا جائے گا. سچ بتاؤ, ہمارے کپڑے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ ہاں, تو باقاعدہ الماری کے پاس کھڑا ہوتا ہے براؤن والا, گرین والا, بلیک والا, سفید والا. ہاں کیوں؟ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ان کے کپڑے اتارے, ہم تو صبح شام غلطی کرتے, اگر وہ ہم کو ننگا کر دیتا تو ہمیں کون کپڑا پہنا تھا. لیکن محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کپڑوں سے ننگا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اب حضرت آدم کیا کہہ رہے, سنتے جانا ایک ایک بات. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, او بیٹے, او پوتے, شیش, سنو سنو, مجھ سے ایک غلطی ہوئی نا, اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. حضرت آدم نے روتے روتے کہا, بیٹے شیش بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, یعنی حضرت حوا سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اللہ نے جب جنت سے اتارا, حضرت آدم فرماتے, کتابوں میں لکھا حضرت آدم کو سری لنکا کولمبو پہاڑ پہ اتارا گیا اور ہماری ماں حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ؟ آج بھی دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے, ایک سعودی میں آیا تو ایک ایشیا میں آیا, اتنا لمبا چوڑا فاصلہ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, بیٹے شیز مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے اور میری بیوی میں سیپریشن کروا دیا, اللہ نے میری اور میری بیوی میں جدائی کروا دی, لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ, ان کی شان ایسی ہوگی, امت کی شان ایسی ہوگی, روزانہ گناہ کریں گے لیکن کبھی شوہر اور بیوی میں اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا بیٹے شیز کو کہ ایک غلطی ہوئی, وطن سے بے وطن, آخری نبی کے امتی گناہ پہ گناہ کرے, اللہ کبھی وطن سے بے وطن. ایک غلطی ہو گئی, حضرت آدم فرماتے میرے کپڑے اتارے گئے, آخری نبی کے امتی روز گناہ کرے, کپڑے اتارے نہیں جاتے بلکہ کپڑوں پر کپڑے دیے جاتے. پھر حضرت آدم نے کہا تھا ایک غلطی ہو گئی, میرے کو اور میری بیوی کو الگ کر دیا گیا. آخری نبی کے امتی اتنے گناہ کرتے مگر کبھی میاں بیوی کو الگ کیا. کب سننا حضرت آدم کیا فرماتے, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, بیٹے شیش, بولو بیٹے شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. پورا مجمع بولے گا مجھ سے. حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹے یا میرے پوتے حضرت شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا, اللہ نے آسمان سے تورات اتاری, اس میں بھی لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے زبور اتاری, اس میں لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے انجیل اتاری, اس میں لکھا آدم سے غلطی ہو گئی. بلکہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا, قرآن میں بھی لکھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ, حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. حضرت آدم کہتے بیٹے شیش ایک غلطی ہو گئی, پورے آسمانوں پر اور زمینوں پر بتایا گیا کہ آدم سے غلطی ہو گئی, مگر آخری نبی کیسے شان والا, اس کی امت کیسے شان والی, وہ روزانہ گناہ کرے, روزانہ گناہ کرے, اللہ ایسا چھپا دیتا کہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. بتاؤ ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ چلا؟ ورنہ کوئی بازو میں بھی نہ بیٹھا. ایسے ایسے گناہ ہم لوگ پاپ کرتے ہیں, ایسے ایسے پاپ ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. میں ابھی حیدرآباد گیا تھا, وہاں میں نے ایک واقعہ سنا, قاری صاحب کیا پاپ کرتے ہم لوگ. وہ کیا ہوتا ہے, چیٹنگ کرتے نا, چیٹنگ موبائل پر چیٹنگ, 1-2 مہینے تک چیٹنگ چلیے,
ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ, عورت چیٹنگ کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ. اب وہ لڑکا 2 مہینے چیٹنگ کے بعد کہتا ہے کہ کم از کم اپنی شکل تو دکھاؤ. وہ عورت کہتی میں بھی تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں, 2 مہینے تک ہم نے بہت پیار محبت اور عشق کی باتیں کہی ہے, ہم ضرور ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے, لیکن فلاں ہوٹل میں آ جانا, فلاں روم بک کروا دینا, میں وہاں پہنچوں گی تو بھی وہاں پہنچ جانا. جب وہ ٹائم طے ہوتا ہے اور ہوٹل میں جاتے ہیں میرے احمد آباد والوں, جب یہ لڑکا یہاں سے آتا ہے وہ عورت آتی ہے, دونوں ہک کے بک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے. یہ ہماری امت کر رہی ہے, مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے, ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے, اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا, آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا, زمین پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے, ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے. اب آخری بات سننا, حضرت آدم نے جو فرمائی نا, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا او بیٹے شیش, سنتے جانا بیٹے شیش, مجھ سے کتنی غلطی ہوئی؟ حضرت آدم کہتے ہیں میں کتنا رویا, 300 سال. غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک. فبقا آدم 300 سنین, حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. حضرت آدم کہتے ہیں بیٹے میرے پوتے شیش ایک غلطی تھی, 300 سال رویا, 300 سال رویا. فبقا آدم 300 سنین, کہتے 300 سال رویا. بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی, اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیش سے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا. لیکن آخری نبی, بولو سبحان اللہ, نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی, ان کی امت کی شان یہ ہوگی. کیا ہوا حضرت آدم کے ساتھ, کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک غلطی پر 300 سال. اور یہ امت کی کیا شان ہوگی, سننا سبحان اللہ کہنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا, اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا, ہمارے گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت آدم نے آخری بات کہی, سنو بیٹے شیش میں نے آنکھ کھولا نا, بولو ساتھ میں بولو. حضرت آدم فرماتے میں نے, کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم کیا فرماتے, آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ, نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو, کون کون بولے گا سبحان اللہ, کیونکہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر میں نے, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا, اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا, ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کی بات نہیں کرتا, درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے, مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا. کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ان کے احسان ہے ہمارے اوپر.